جس شہر میں پہنچے وہاں کے مسلمانوں پر اپنے تقدس یعنی ترک دنیا کا سکہ جما کر اعلیٰ درجے کی ضیافت کا انتظام بھی کر لیا۔ رفتہ رفتہ ان کے اخلاق بالکل تباہ ہو گئے۔ بخوف طوالت تفصیل سے اجتناب کرتا ہوں، رہے ملامتی فرقے کے لوگ تو انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضعف پہنچایا، کیونکہ دین کی بنیاد ہی منہدم کر دی۔ انہوں نے ہر اس فعل کا ارتکاب کیا جس کی شریعت نے ممانعت فرمائی۔ اب یہ دیکھیے کہ یوسف سلیم چشتی صاحب نے جیسی تفصیل بیان فرمائی تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ایک صوفی اسکالر، اسی کی تفصیل جب انہوں نے بیان کی کہ جناب یہ کرامتا اور پھر اسی طرح مزید یہ ملامتیہ فرقہ، پھر یہ میں نے بھی یہ ایڈ کیا اپنی ریسرچ میں کہ باطنیہ اور زنات کا فرقے، ان سب نے جو آئیڈیاز صوفی کے شکل میں وہ ڈال دیے۔ اچھا، اب یہ جو خاص بات ہے کہ یہ جو بات تھی کہ شریعت اور طریقت الگ الگ چیزیں، تو یہ آئیڈیاز اس سے پہلے خود کرسچنز کے اندر بھی آیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ابھی آپ بائبل میں اگر پڑھ لیجئے تو انہوں نے یہی بیان فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو ختم کرنے نہیں آیا بلکہ اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس پہ جو صحابہ کرام، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام تھے، ویسے ہی عمل کرتے تھے، لیکن اس کے بعد سینٹ پال ایک بڑے صوفی بزرگ جو ان کے بنے تو انہوں نے یہ کیا کہ نہیں جناب، یہ تورات کے احکامات صرف بنی اسرائیل کے لیے، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو ان کے ہاں جیسے آئیڈیا آیا تھا، سیم مسلمانوں کے اندر بھی ایسا ہی آئیڈیا پھر آیا کہ جناب ہمارے لیے تو طریقت کا طریقہ ہے، شریعت آپ پہ لازم نہیں ہے۔ یہ جو 5 نماز کا جو حکم ہے یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، وہ کرتے رہیں 5 نمازیں، ہم تو ہر وقت ہی نماز پڑھتے ہیں، یعنی اب وہ چاہے جو مرضی کچھ کر رہے ہو اسی کو وہ نماز قرار دیتے تھے۔ تو ایسا آئیڈیا تھا۔ اور پھر اسی طرح صحراؤں میں جا کے اس طرح خانقاہیں ایسی بنانا، اس میں رہنا، وہیں پہ جا کے اپنی ٹریننگ کرنا، اور پھر بیچ میں آتے آتے شہر میں آنا تو لوگ ان کے مرید بن جاتے، تو وہ ایک سلسلہ تھا۔ اچھا، یہ سلسلہ اس زمانے میں ہوا 352 656 ہجری کے زمانے میں بھی، اور پھر آج تک بھی موجود ہے۔ آج بھی آپ کو ایسے صوفی بزرگ آپ کو ملیں گے کہ جو ایسے سیم شریعت پہ عمل نہیں کرتے اور پھر وہ ایسے معاملات کرتے ہیں۔ آپ کو پریکٹیکلی آپ خود جا کے اس کے ایگزامپلس آپ خود دیکھ سکتے ہیں جا کے، یعنی پریکٹیکلی اصل میں وہ طریقہ 350 ہجری سے شروع ہوا تھا اور پھر اس سے آگے رہا۔ اس سے پہلے 350 ہجری سے پہلے شریعت پہ پھر بھی وہ عمل کرتے رہے تھے، لیکن پھر اب یہ معاملہ آنا شروع ہوا۔ پھر چشتی صاحب کی مزید ہم دیکھتے ہیں کہ مزید انہوں نے سچویشن بتائی کہ کیا ہوا کہ کرامتا نے ان کو یہ نقطہ عجیبہ، یعنی ایک ایسے ابلیسی ذہانت کا شاہکار، اب اس کی زیادہ مناسب ہوگا کہ جو سمجھایا کہ تصوف کا مقصور ہے کہ نفس امارہ کو مغلوب کرنا، کہ نفس امارہ تو قرآن پاک میں ذکر ہے نا کہ آپ کے یہاں ایک ہی آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو کوئی گناہ کا ایک آئیڈیا آتا ہے نا تو اس کو ہم نے بچانا ہے، لیکن کرامتا نے وہ طریقہ سکھایا ان کو کہ جناب نفس امارہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو کریں، یعنی کم کھائیں، کم سوئیں، کم بولیں، ایسا کر دیں تو پھر آپ کی یہ نفس امارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی مغلوب کرنے کا ایک طریقہ اس کی تذلیل بھی ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرو، اس لیے ایسے کام کرو جس کی وجہ سے لوگ تمہیں برا کہیں۔ جب لوگ تمہیں برا سمجھیں گے، گالیاں دیں گے، دین اسلام سے خارج کر دیں گے، تمہارا سوشل بائیکاٹ کریں گے، تو یقیناً نفس امارہ یعنی نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ آئیڈیا، یہ لفظ قرآن پاک میں کہ نفس امارہ ہے کہ آپ کے اندر جو ایک گناہ کا آئیڈیا آتا ہے، اور نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو آئیڈیا یہ دیتا ہے نیکی کا۔ تو اصل میں قرآن پاک میں تو ہمیں یہی حکم ہے نا کہ ہم جو نیکی کا آئیڈیا اس پہ آپ عمل کریں اور جو برائی کا اس سے بچیں، تو یہی تھا۔ تو لیکن کرامتا نے پھر یہ اس کا مطلب یہ بنایا کہ جناب آپ کے اندر
اب جتنے آپ شریعت سے دور ہو جائیں گے اتنا ہی اچھا ہو جائے گا، تب آپ نفس مطمئنہ بن جائیں گے۔ چونکہ اتباع شریعت نفس پر گرا ہے، اس لیے یہ ملامتی طریقہ بہت جلد مقبول ہو گیا، اور آج بھی ہندو پاکستان کے مختلف شہروں میں آپ کے ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو علانیہ شریعت اور طریقت میں تفریق کرتے ہیں۔ اب دیکھیں چشتی صاحب نے یہ فرمایا، اور پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں واقعی ایسا ہی ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ پیر ہونے کے باوجود نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ اتباع شریعت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم روحانیت کے اس مقام پر فائز ہیں کہ جہاں یہ رسوم ظاہری بیکار ہو جاتی ہے، اور اپنی زعم باطل کی تائید میں یہ آیت پیش کرتے ہیں، یعنی اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک تم میں یقین کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ہمارے ہاں یقین پیدا ہو چکا ہے اس لیے اب ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ افضل الرسل غیر البشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر درویشی کے پردے میں منیات یعنی حرام کاموں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس لیے شراب پیتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں برا سمجھیں، اور اس طرح کہ ہمارا نفس مردہ ہو جائے، جو مقصود اسلام ہے۔ یہ بے شرع اور خلاف شرع صوفی جو دراصل ملاحدہ اور زنادقہ کی جماعت کے دو افراد ہیں، 5ویں صدی سے دنیا اسلام میں اپنی فتنہ پردازی اور شرارت انگیزی میں مصروف ہے۔ تو یہ 5ویں صدی انہوں نے 400 ہجری آنورڈ سے چشتی صاحب نے یہ فرمایا کہ ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو شریعت کے بالکل خلاف اور شریعت کے جو حرام احکامات ہیں ان پہ بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ تو پریکٹیکلی چشتی صاحب نے جیسا فرمایا تو آپ پریکٹیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں، تو ایسے واقعات ہوئے۔ تو یہ آئیڈیاز، اس کا عوامی تصوف اس طرح سے پھیلنے لگا۔ اب مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیسے کیسے آئیڈیاز آئے ہیں، تو یہ آئیڈیاز کچھ صوفی اسکالرز نے مزید کی ہیں، تو میں اب یہاں پہ اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے مزید عرض کر دیتا ہوں۔